دوستو، سورج جو کہ کہکشاں میں موجود ایک ستارہ ہے جس کے گرد زمین سمیت سولر سسٹم کے باقی سیارے گردش کر رہے ہیں۔ اگر سورج نہ ہوتا تو شاید ہی اس دھرتی پر جانداروں کا جینا ممکن ہو پاتا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ سورج ہمیں روشنی اور حرارت کے ساتھ ساتھ توانائی بھی مہیا کرتا ہے۔ دوستو، آخر سورج کے اندر ایسا کیا ہے جو اتنی گرمی اگل رہا ہے؟ سورج کب بنا، کیسے بنا اور کن چیزوں سے بنا؟ سورج کتنا بڑا ہے اور کیوں لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا سورج ہمیشہ ایسا ہی رہے گا یا کبھی ختم ہو جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے مزید بہتری کا باعث بنے گی۔ میں ہوں سید محمد امیر حیدر بہشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں بہشتی ٹی وی۔ دوستو، جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 13.8 ارب سال قبل بگ بینگ کے دھماکے سے کائنات وجود میں آئی۔ چند مسلم علماء بگ بینگ کی تشریح خداوند متعال کی طرف سے کہے گئے کلمہ کن کی آواز سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اندازاً 13.6 ارب سال قبل ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے بنی۔ 4.6 ارب سال قبل یہ نظام شمسی وجود میں آیا۔ دوستو، سورج کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ سٹار ڈسٹ اور گیس کے ٹھنڈے بادل جسے نیبولا کہا جاتا ہے، ان میں ری ایکشن ہونے کی وجہ سے بادل کے گرنے سے اس کے اندر موجود را مٹیریل اس سے الگ ہو گئے، جو بعد میں گریویٹیشنلی کولیپس کی وجہ سے آپس میں جڑ کر اسی سولر نیبولا میں سورج کی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ یہ پروسیس بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ کسی اور ستارے کے وجود میں آنے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی کے مٹیریل نے سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے سیاروں کی شکل اختیار کر لی۔ دوستو، سورج میں 91% ہائیڈروجن، 8.9% ہیلیم اور 1% باقی گیسیں جن میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن شامل ہیں۔ اسی طرح ہمارا سورج 6 تہوں پر مشتمل ہے۔ سب سے باہر والی تہہ کو کرونا، اس کے بعد کروموسفیئر، اس کے بعد فوٹوسفیئر، اس کے بعد کنویکٹیو زون، پھر ریڈیٹیو زون اور سب سے اندر والی تہہ کو کور کہتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اندرونی لیئر کور کی۔ اس کی موٹائی 1,38,403 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا درجہ حرارت 1,50,00,000 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے۔ کور کا اندرونی ملبہ گرم اور گھنے پلازما سے بنتا ہے اور اس میں ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس سے بننے والی حرارت سے سورج گرم اور روشن نظر آتا ہے۔ کور کو سورج کا انجن بھی کہا جاتا ہے، یعنی حرارت، انرجی اور روشنی کور سے ہی شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آخری لیئر تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، کور کے بعد ریڈیٹیو زون کا نمبر آتا ہے۔ اس کی موٹائی 3,74,977 کلومیٹر ہے۔ اس لیئر میں درجہ حرارت اندازاً 70 لاکھ سے 20 لاکھ ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے۔ تیسری لیئر ہے کنویکٹیو زون۔ اس کی موٹائی 1,81,056 کلومیٹر ہے اور درجہ حرارت اندازاً 20 لاکھ سے 5,800 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے۔ چوتھی لیئر کو فوٹوسفیئر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی موٹائی 402 کلومیٹر اور درجہ حرارت اندازاً 11,000 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے۔ یہ لیئر آگ کی لپٹوں جیسی نظر آتی ہے۔ پانچویں لیئر کو کروموسفیئر کا نام دیا گیا ہے اور اس کی موٹائی 1,690 کلومیٹر اور درجہ حرارت اندازاً 37,000 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے۔ چھٹی اور آخری لیئر کو کرونا کہتے ہیں اور کرونا سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے۔ اس کی موٹائی 100 کلومیٹر اور درجہ حرارت اندازاً 20 لاکھ ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ آخری لیئر ہے، اسی لیے باہر موجود گیسوں سے ری ایکشن کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے سورج کی بڑائی کی تو جو اندازہ سائنسدانوں نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ 100 زمینیں ہوں اور اسی طرح باقی سیارے بھی اسی مقدار میں ہوں تو سورج کے اندر آسانی سے سما جائیں گے۔ بعض سائنسدانوں نے زمین اور سورج کا موازنہ صحرا میں پڑے ہوئے ریت کے ذرے سے کیا ہے۔ سورج زمین کو ہر روز حرارت اور روشنی مہیا کرتا ہے۔
سورج کے بغیر زمین پر زندگی اپنے بھرپور اور رنگا رنگ تنوع کے ساتھ کبھی ایسی نہیں ہو سکتی تھی کہ جیسی وہ اب ہے۔ سورج کے بغیر شاید زندگی کا تصور ہی ناممکن ہوتا۔ اسی لیے دنیا کی کئی تہذیبیں اور ممالک سورج کو دیوتا سمجھ کر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسے خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور ان قربانیوں میں خاص ہیں انسانی قربانیاں۔ مصر، بھارت، چائنا، جاپان، یورپ اور امریکہ میں اب بھی سورج کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی طرح قدیم ایران اور قدیم عراق یعنی بابل میں بھی سورج کی پرستش کی جاتی تھی کہ جس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہ بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ حروف جن سے مل کر جاپان کا نام بنتا ہے اس کا مطلب بھی سورج ہے، اور جاپان کے جھنڈے میں بھی سورج کا نشان دکھایا گیا ہے۔ غاروں کے انسان سورج سے بہت ہیبت محسوس کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کی زندگی کا انحصار صرف سورج پہ ہی ہے، اسی لیے جب سورج شام کو غروب ہو جاتا تو ان کے دل میں ہول اٹھنے لگتے کہ شاید سورج واپس ہی نہ آئے۔ اسی طرح جاڑے میں جب آفتاب جنوب کی جانب سرکنے لگتا تو وہ انسان ڈر جاتا کہ کہیں سورج غائب ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ چنانچہ آفتاب کو فنا سے بچانے، لوٹانے اور اس کی حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے سورج کی عبادت کی جاتی تھی اور طرح طرح کی قربانیاں کی جاتی تھیں۔ معبدوں کے دروازے مشرق کی طرف رکھے جاتے تھے تاکہ سورج کی پہلی شعائیں دیوتاؤں پر پڑیں۔ دوستو، ستاروں اور سیاروں کی پوجا دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ اس میں 7 سیاروں کی پوجا کی جاتی ہے اور سورج کو ان سب کا سردار مانا جاتا ہے۔ قدیم ایرانی جو سورج کے پجاری تھے، ان کے ہاں 2 دعائیں مقبول تھیں۔ ان میں مترا کی دعا کو نیائش اور آفتاب کی دعا کو ستائش کہا جاتا تھا۔ دنیا کے اکثر مذاہب میں پوجی جانے والی مورتیوں کے پیچھے جو نور کا ہالہ دکھایا جاتا ہے وہ بھی سورج کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، سورج کو سمیریا میں شمس، بابل میں بل، کارتھیج میں معلق، شام میں مرتوق، فلسطین میں ایل، مصر میں رے، یونان میں اپالو، میکسیکو میں ہوئی اور قدیم ایران میں مترا، اسی طرح ہندوستان میں مترا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، سورج کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جیسے ہندو دھرم میں سوریا، لاطینی زبان میں سول یا سولس، یونانی زبان میں ہیلیس، مصری زبان میں اوروس یا اوسائرس بھی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ان کے خدا نمرود اور اس کی بیوی اشتار کے نام ہیں۔ آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ امریکی سورج کو پوناہیتو کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک ستارہ ہے اسی لیے اس کا سائنٹیفک نام بھی ہے۔ سائنٹیفک زبان میں اسے G2V اسٹار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال سن ایک ایسا کامن نام ہے کہ جس سے دنیا کے تمام مذاہب اور قومیں واقف ہیں۔ دوستو، قدیم انسان سورج کی عبادت صرف اور صرف ڈر کی وجہ سے کیا کرتا تھا کہ کہیں سورج اگر غائب ہو گیا تو دنیا کا کیا بنے گا۔ حالانکہ سورج کی پوجا کوئی عقل والا کام بالکل بھی نہیں ہے۔ سورج تو خود ہی ایک کریشن ہے، نہ کہ کریٹر۔ اگر سورج ہی خدا ہوتا تو اس کی روشنی ہمیشہ قائم رہتی، جبکہ رات کا اندھیرا سورج کے نقص کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورج اگر دیوتا ہے اور دن کو دنیا کے امور سنبھالتا ہے تو رات کو دنیا کو کس کے حوالے کر کے جاتا ہے؟ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم بت شکن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بہترین طریقے سے سورج کی عبادت کو رد کیا اور جہالت کا کام بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، ہر وہ علم جو حقائق سے پردہ اٹھا کر خالق اور کریٹر کی پہچان کرائے اسلامی اور الہی علم ہی ہے، اور سائنس بھی دراصل اسلامی علوم میں سے ہی ہے۔ سائنس کبھی اسلام کی مخالفت نہیں کرتی، سائنس نے ہمیشہ قرآن میں بتائے گئے حقائق کی تصدیق کی ہے۔ دین کی مخالفت ہمیشہ لادین، ملحد، ضدی اور ہٹ دھرم سائنسدان کرتے ہیں اور اپنی باتوں پر سائنس کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات بالکل سچ ہے کہ سورج کے اختتام سے دنیا اور باقی سیارے بھی تباہ اور فنا ہو جائیں گے۔
कुरान सूरज के ख़त्म होने का जो तरीका बताता है, साइंस इसकी तशरीह करती है। कुरान में क़यामत की इब्तदा में सूरज और दुनिया को लपेट लेने की इबारत आई है, जबकि बिग बैंग थ्योरी भी यही बताती है कि जिस स्पीड से चीज़ें फैल रही हैं, इसी स्पीड से चीज़ें वापस आएंगी और आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा वजूद अदम में बदल जाएगा। साइंस सूरज के इख्तिताम का वक्त 6.5 बिलियन साल बाद का बताती है, जबकि इस्लाम ने सिर्फ इशारे ही दिए हैं और हकीकी और एक्यूरेट नॉलेज, जिसे इल्म गैब कहते हैं, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के पास ही है कि ये कब होगा। और दोस्तों, जदीद मुल्हिद साइंसदान अपने इस दावे में खुद ही नक्स का शिकार होते हैं कि वो जो टाइम बताते हैं वो एक अंदाज़ा है, यानी थ्योरी है, ना कि कोई कानून। जबकि कुरान अंदाज़े बयान नहीं करता, वाज़ेह और एक्यूरेट बात बयान करता है। दोस्तों, आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी दबाएं। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए मज़ीद बेहतरी का बायस बनेगी।